الحمد لله ذي المجد والعلا وأفضل الصلاة وأجمل السلام على سيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطايا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا
اللہ رب العزت کی بحد و احسان و ثنا اور اس کے حبیب لبیب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاتعداد درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد بزرگوں دوستوں عزیزان قدر اور دور و نزدیک سے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ دور دراز کا سفر کر کے حضور سیدی فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ علماء نے بخش ماؤں بہنوں بیٹیوں السلام علیکم۔ آج کی گفتگو کا عنوان دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھلائی اور خدمت خلق ہے۔ اس موضوع کی ضرورت کو پیش آئی، سیلاب اور اس کی تباہ کاریاں آپ کے علم میں ہیں، آپ ٹی وی پر اخبارات پر دیکھتے پڑھتے ہیں، اور مجھے پچھلے ہفتے وہاں جانے کا بھی انتظام ہوا۔ اگرچہ حکومتی سطح پر بھی اور جتنے بھی ادارے ہیں، ویلفیئر کے ہیں، مذہبی ہیں، سیاسی ہیں، تو بھی ہیں، ہر ایک اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ جن کا دھیان اس طرف نہیں ہے ہم ان کا دھیان اس طرف کرائیں۔ اس موضوع کے حوالے سے گفتگو تو بہت طویل ہو سکتی ہے، لیکن ہم صرف 2-3 چیزوں پر اپنی توجہ رکھیں گے۔ مسلمان کا ایک تعلق تو اپنی دوسری مسلمان برادری سے ہے، اس میں رنگ کی، نسل کی، زبان کی، عمر کی، وطن کی کوئی قید نہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان موجود ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے والے موجود ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے غلام موجود ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ان تمام کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ تو قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں پڑھی، اللہ کریم نے ان تمام کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، انما المؤمنون اخوہ۔ بھائی ایک رشتے کا نام ہے، جو ماں کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اور جسم قرار دینے میں اور زیادہ قربت ہے کہ بندہ کسی دوسرے جسم کی تکلیف کو اپنے جسم میں اتنا محسوس نہیں کرتا جتنا اس کے اپنے جسم میں تکلیف ہو تو خود محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پورے تعلق کو بیان کیا اور نبی کریم علیہ السلام نے اس تعلق کی شدت کو بیان کیا ہے، اس قربت کی شدت کو بیان کیا ہے کہ اگر تیرے جسم میں کہیں بھی کانٹا چبھے، تیرے جسم کا ایک بال نوچا جائے، کیڑا جائے، تو تجھے اس کی تکلیف پورے جسم میں محسوس ہوتی ہے۔ تو مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہوں، ان پہ جب کوئی آفت آئے، ان پہ کوئی مصیبت آئے، وہ مصیبت اور آفت انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی ہو سکتی ہے، تو دوسرے مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ اس پر بے چین ہو، بے قرار ہو، وہ سوچے، وہ غور کرے کہ میں اپنے اس بھائی کی تکلیف کو کیسے دور کر سکتا ہوں، میں اپنے اس بھائی کی مدد کیسے کر سکتا ہوں،
اب اگر اس مفہوم پر ہم اپنی حالت کو دیکھیں، اس مفہوم پر، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی تیسرا ہمیں بے حس کہے، بے خبر کہے، لاپرواہ کہے، یا اس سے آگے بھی کچھ لفظ کہہ دے تو وہ صحیح ہے۔ پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی صورت حال ہے، ان پر جو ظلم و ستم ہے، اس حوالے سے ہماری کیا کیفیت ہے۔ اور پچھلے جمعہ کو میں نے اس پر تھوڑی سی بات ضرور کی تھی کہ اپنے مفادات پر جب زد پڑے نا، پھر تو سب اکٹھے بھی ہیں، آواز بھی ایک ہے، چھتری بھی تان لیں گے، اس چھتری کے نیچے آ بھی جائیں گے کہ نہیں جناب ہم سب ایک ہیں۔ کاش کے یہی اتحاد اور اتفاق باقی پوری امت کے لیے ہو جائے، پوری امت میں ہو جائے، اور باقی مسلمانوں کے لیے۔ بابا جی کا کلیئر نظر لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یہ ایک اجتماعی تعلق ہے جو پوری انسانیت کے ناطے سے امت مسلمہ کے ساتھ، اور دوسرا تعلق مسلمان کا، ایک تو ہے پوری امت کے ساتھ بطور مسلمان، اور اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو صرف مسلمان کے ساتھ بھلائی کا درس نہیں دیا، مسلمان کا خیال رکھنے کا حکم نہیں دیا، صرف مسلمان کی خدمت کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس دائرے کو اور وسعت دی ہے، اس کو اور کشادہ کیا ہے، اسے اسلام اور مسلمانوں سے نکال کر انسان اور انسانیت تک پھیلا دیا۔ یعنی ایک اسٹیج یہ آتی ہے، ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ جب نیکی کرنے کی ضرورت ہو، تعاون کرنے کی ضرورت ہو، ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہو، خدمت کرنے کی ضرورت ہو، تو اسلام کی تعلیمات یہ نہیں کہ پوچھو کہ تم مسلمان ہے یا نہیں، نہ، بس وہ انسان ہے اس لیے کافی ہے کہ ہی اس کی خدمت کرے۔ بلکہ میں تو اس سے بھی ایک بات کرتا چلوں، اسلام میں مسلمانوں کی محبت اور خدمت کا جو دائرہ ہے، اسے مسلمانوں تک نہیں، اسے پھیلا کر انسانیت تک نہیں، بلکہ پوری مخلوق تک محدود کر دیا ہے کہ انسان تو بڑی اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی پسندیدہ مخلوق میں سے ہے، لیکن اگر کسی جانور پر ظلم ہو رہا ہو، اگر چرند پرند پر ظلم ہو رہا ہو، اگر چلتی ہوئی کیڑی پر ظلم ہو رہا ہو، تو اس کا بھی حقدار ہے کہ اس کے بھی ظلم سے اس کو نجات دلائے۔ جو میں نے کہا اس پر واقعات جملے پر ہیں، دلیلیں موجود ہیں، صرف اس پر ایک بات کر دوں کہ اس خدمت کا دائرہ مسلمان، اسلام، انسانیت نہیں بلکہ پوری مخلوق پر ہے۔ اللہ کے ایک بندہ کسی دوسری جگہ گیا تو سامان لینے کے لیے، جب واپس آیا تو اس نے اپنے جسم پر ایک کیڑی دی کپڑے پر۔ کیڑی دیکھ کر یہ خیال آیا کہ یہ اس جگہ کی نہیں ہے جہاں پر میں رہنے والا ہوں، یہ اس جگہ کی رہنے والی ہے جہاں سے میں سامان لے کر آیا ہوں۔ اتنا سفر کر کے دوبارہ گئے، اس کیڑی کا خیال رکھا اور وہاں چھوڑا کہ یہ اپنے قبیلے اور کنبے کے ساتھ رہے، خدائی کا مسلمان۔ یہ محبت، یہ خدمت اللہ۔ اور یہاں رک کر ایک بات بتاتا چلوں، یوں تو ہر ایک
انسانوں کی خدمت نہیں کہا میں نے، مخلوق خدا کی خدمت، اور مخلوق میں اللہ کی پیدا کردہ ہر چیز موجود ہے۔ مخلوق خدا کی جو خدمت حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء نے کی ہے، کسی اور امت کے نہیں کی ہے۔ بلکہ میں اگر ولایت کے حصول کے جو مرتبہ ولایت پر فائز ہونے کا جو نصاب ہے، یعنی ولی بننے کا جو نصاب ہے، ولی بننے کا جو ولی بننے کا جو نصاب ہے، اگر اس نصاب کو پڑھیں تو اس میں اللہ پر ایمان سب سے پہلے ہے، اللہ کی عبادت سب سے پہلے ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان سب سے پہلے ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل سب سے پہلے ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ عبادات، ریاضات سب سے پہلے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کی جان اگر نظر آتا ہے تو مخلوق خدا کی خدمت نظر آتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا جنہیں بابا فرید کہتی ہے، سبحان اللہ، آپ کے ایک ساتھی وہ بھی ولی کامل ہے، حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ولیوں کی بھی باتیں اپنی ہوتی ہیں، شانیں بھی اپنی ہوتی ہیں۔ ولی جب ولی سے ملتا ہے تو کیفیات بھی اور ہوتی ہیں۔ دونوں پیر بھائی ہیں، ایک دفعہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں گفتگو کی۔ حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ ہم دونوں اپنی جگہ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں، عبادت و ریاضت میں، مجاہدے میں، ولایت میں اللہ نے ہمیں شان اور مقام عطا کی ہے، لیکن ہم ایک دوسرے سے وعدہ کریں کہ ہم دونوں میں سے جو پہلے فوت ہوگا وہ بعد میں رہنے والے کو بتائے گا کہ اس کا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند آیا۔ پسند سے جینا بھی ان لوگوں کا، جینا بھی اور جانا بھی ان لوگوں کا، جینا بھی ان لوگوں کا اور جانا بھی ان لوگوں کا۔ جو رہ جائے گا وہ بعد والے کے علم میں آ کر بتائے گا جانے والا کہ کون سا اس کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند آئے گا۔ اور یہ وہ نیک لوگ ہیں، یہ وہ نیک لوگ ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرمائی، جہاں پہ آپ کی قبر مبارک ہے حجرے میں، آپ نے اپنے بیٹے کو بلا کر فرمایا، بیٹے یہ جو کونا ہے نا، یہ جو کونا ہے اس میں گناہ نہ کرنا۔ میں نے یہاں 50,000 قرآن پاک پڑھا ہے۔ یہ ہے ایک عمل، قرآن پڑھ صرف ایک عمل، نفل ذکر اذکار، باقی چیزیں وہ تو کوئی حساب لگا سکتا نہیں۔ تو ہم میں سے جو پہلے جائے گا وہ بعد والے کو بتائے گا کہ اس کا کون سا عمل اللہ کو سب سے اچھا لگا، پسند آیا۔ اللہ کا امر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے مثال ہوا۔ قبر مبارک میں جب افراد یہاں سارے لوگ چلے گئے، حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری علیہ السلام مزار کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، بابا جی اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ بابا جی اپنا وعدہ یاد ہے؟ وہ سارا عقیدہ تو بھر کے مٹی میں مل گیا نا کہ قبر والا نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے۔ تو پوچھنے والا، تو سننے والا، تو دیکھنے والا، تو لینے والا، تو عطا کرنے والا ہو۔ فرمایا کہ وعدہ یاد ہے، اور فرمانے لگے میں خواب پہ یقین نہیں کروں گا، میں خواب پہ یقین نہیں کروں گا، یہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ کے جا
صبح جب مزار شریف پر حاضر ہوئے وہ پرچی اٹھائی نہ تو اس پر ایک فارسی کی ربائی لکھی ہوئی، اس پر فارسی کی اس کا ایک شعر کیا تھا، وہ شعر بھی تھا اور اس سوال کا جواب بھی تھا، اور جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کا وفا بھی تھا اور خبر اور اطلاع بھی تھی۔ وہ شعر یہ تھا فارسی زبان میں کہ جملہ فنون شعر نہ یرزق بنی خس دل بدستہ ہو کہ حج اکبر۔ مفہوم اس کا یہ کہ میرے جتنے عمل تھے نا، جو میں نے اپنی زندگی میں کیا ہوا تھا، مقبول تو سارے ہو گئے، لیکن جس عمل کے ذریعے سے اللہ نے مجھے بخش دیا، اور شعر کا تو مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی عمل اللہ کے سامنے جب پیش کیا گیا تو تنکے سے بھی زیادہ اس کا وزن نہیں تھا، تنکے سے بھی زیادہ اس کا وزن نہیں تھا، لیکن لوگوں کے دل، مخلوق کی خدمت، جو میں نے لوگوں کو خوش کیا، اور لوگوں کی اور مخلوق کی جو میں نے خدمت کی ہے، اللہ نے مخلوق کی خدمت کی برکت سے مجھے بخش دیا۔ نتیجہ خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی پہچان، جملہ ان کی پہچان لوگوں کو لوٹنا نہیں ہوتی، ان کی بارگاہ میں کوئی درجہ بندی کیٹاگرائزیشن نہیں ہوتی کہ کار پہ آنے والے کو اس مہمان خانے میں ٹھہرانا ہے، سائیکل پہ آنے والے کو وہاں بٹھانا ہے، اور پیدل آنے والے کو فلاں جگہ بٹھانا ہے۔ ان کے یہاں یہ درجہ بندی نہیں ہوتی، ان کے یہاں دسترخوان بھی ایک ہوتا ہے، ان کے یہاں مجلس بھی ایک ہوتی ہے، ان کے یہاں فیض بھی ایک ہوتا ہے، اور وہ کے خدا کی خدمت انسانیت کی بنیاد پر ولی کامل ہوتا ہے، اس کا کام مخلوق کو لوٹنا نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ رب نے دیا ہے اسے لٹانا ہوتا، خیر دینا، عطا کرنا۔ یہ ادھر سے آیا اور ادھر اگلے سے تقسیم کر، بڑے بڑے عمراء، سلاطین وقت، شہنشاہان وقت ان صوفیات کی خدمت کیوں کرتے تھے؟ انہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھنا، ان کے پاس آنے والے ان کو بہتر پتا ہے کہ حقیقی مسکین کون ہے، حقدار کون ہے، محتاج کون ہے، اور ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہم ان کو دیں گے، یہ امین ہیں، یہ امانت دار ہیں، ان میں لالچ نہیں ہے، ان میں حرص نہیں ہے، ان میں ہاس نہیں ہے، ان کو دیں گے یہ اپنے ہاتھ سے آگے صحیح ہوگا۔ ادھر سے آیا اور ادھر اگلی حضرت امام حسن مجتبیٰ جگر گوشہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ کے دروازے پر ایک آدمی نے دستک دی، آپ نے پوچھا کہ کیوں آیا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا، آپ نے پوچھا آنے والے سے تو کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اوپر 450 درہم قرض ہے، آپ مہربانی کر کے مجھے دے دیں تاکہ میں قرض ادا کروں۔ آپ گھر گئے، 450 درہم لیا، اس کو پیش کر دیا، اور جب واپس ہٹے تو رو رہے ہیں، گھر میں جب آئے واپس پلٹے تو رو رہے تھے۔ اہل خانہ نے پوچھا کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تو آیا کیوں ہے، میں نے اس سے سوال کیوں کر لیا، مجھے پوچھنا بھی نہیں چاہیے تھا، اس کے میرے پوچھے بغیر مجھے اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ وہ آیا تھا، میں دروازہ کھولتا، وہ جو کہتا میں پورا کر دیتا، میں نے اس سے پوچھا کیوں کہ تم آیا کیوں۔ اور حضور سید فیض عالم کا رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعلوم شریف میں یہ نقل فرمایا ہے، حضرت ابو سہیل سعلوکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ کے پاس اگر کوئی مسکین محتاج آتا تو آپ نے اس کو جو چیز دینی ہوتی نا، آپ اس کے ہاتھ کو نہیں رکھتے تھے کہ دین سیکھیں ان بلیوں سے،
دین کی روح سمجھے اولیاء سے کہ جب مخلوق سے پیار کیسے کرتے ہیں، خدمت کیسے کرتے ہیں، اور سوچ کا تخیل کا لیول کیا ہے. جو محتاج مسکین آتا درہم دینار تھوڑی چیز دینی ہوتی اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے، زمین پہ رکھتے، زمین پہ رکھتے اور اسے کہتے تھے کھا. ہم اپنی اپنی سوچ ہے اس کو سوچنے کی، اس کو دیکھنے کی، نتیجہ نکالنے کی. کہ خادم نے پوچھا کہ حضور جو بھی مانگنے والا محتاج آتا ہے آپ جو عطا فرمانا چاہتے ہیں وہ آپ اسے ہاتھ میں نہیں دیتے، آپ زمین پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ زمین سے اچھا لے. اس کی حکمت کیا ہے؟ اب سنیے ولی کامل کیا سوچتا ہے اور کس انداز کے ساتھ جواب دیتا ہے. تو مانے لگے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ماتے میں اگر اپنے مسلمان بھائی کو دوں گا اس کا ہاتھ نیچے ہوگا، میرا ہاتھ اوپر ہوگا. میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میرا مسلمان بھائی ہو اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کے نیچے آئے. وہ میرا مسلمان بھائی ہے. میرا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ میرے سامنے ہاتھ کرے اور میں اپنا ہاتھ اس سے اوپر کروں. اگلی بات سنیے، پھر آپ نے فرمایا کہ مومن کا ہاتھ افضل ہے اور درہم و دینار کم مرتبے کا ہے، گھٹیا ہے. مسلمان کا ہاتھ افضل ہے اور جو چیز دی جا رہی ہے وہ مسلمان کے ہاتھ سے کم درجے کی ہے، وہ گھٹیا ہے. میں اسے نیچے رکھتا ہوں تاکہ جب میرا مسلمان بھائی اٹھائے تو اس کا افضل ہاتھ اس کے اوپر رہے، گھٹیا چیز اس کے ہاتھ کے نیچے آ جائے. یہ ہے سوچ، یہ ہے دوسرے مسلمان بھائی کا خیال، اس کا دھیان. حضور علیہ السلام برقع فرما گئے ظاہری دنیا سے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کی لگتے جگر بھی ہیں، تشریف لائے اور خواہش ظاہر کی کہ میرا یہ دل ہے، میری یہ خواہش ہے کہ حضور علیہ السلام جتنے کام سر انجام دیتے تھے لوگوں کے، جو جو کام کرتے تھے حضور علیہ السلام، میری یہ تمنا ہے کہ میں وہ سارے کام کروں. آپ مجھے بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کے معمولات کیا تھے؟ سیدہ نے بتایا، معمولات بتائے. اور میں سے ایک بات یہ بتائی کہ حضور علیہ السلام روزانہ کسی وقت مدینہ طیبہ سے باہر اس طرف تشریف لے جایا کرتے. یہ پتہ نہیں کہ کہاں جاتے تھے اور کیوں جاتے تھے. جناب صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے. مدینہ طیبہ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ مکان ہے، گھر ہے. اس کے اندر داخل ہوئے، اندر داخل ہو کر دیکھا کہ پوری خاتون بیٹھی اور تاثرات کو بتاتے ہیں کہ کسی کے انتظار ہے. منظر دیکھ کر رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام کس لیے آتے تھے. چنانچہ سب سے پہلے گھر میں جھاڑو دیا. گھر میں جھاڑو دیا. آج بڑا رک کر یہاں پر وہ بھی گھروں میں جھاڑو دیتے ہیں لیکن صفائی کرنے کے لیے نہیں، صفائی کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کو سوال یہ نہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت پاک یہ نہیں، صفائی کی، جھاڑو دیا. جو کام کاج گھر کا کرنے والا تھا سارا کیا. گھر تشریف لائے، کھانا لے کر پھر دوبارہ شروع ہوئے. بوڑھی خاتون کے پاس بیٹھ گئے، اس کے ہاتھ کو بلایا، اس کی تمام خدمت کی اور خدمت کرنے کے بعد کھانے کا لقمہ توڑ کر اس مالک سے قبول نہیں ہوا. جب اس خوش نصیب خاتون نے، ظریفہ خاتون نے وہ لقمہ اپنے منہ میں لقمہ لیا
پہچان نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، تو یہ پتہ کیسے چلا کہ اللہ کے رسول صاف فرما گئے ہیں؟ وہ ماشاء فرمانے لگی میں نے اس سے پتہ چلایا کہ اللہ کے رسول میرے منہ میں لقمہ ایسے نہیں دیا، اللہ کے رسول میرے منہ میں لقمہ ایسے نہیں دیا کرتے تھے، وہ پہلے اپنے منہ میں چبا کے نرم کرتے تھے، نرم کر کے پھر میرے منہ میں رکھا آج محتاج مسکین غربا یتامى مساکین بے یار و بے مددگار لاتعداد موجود ہیں، اور جن کو رب نے دیا ہے وہ اس چکر میں ہے کہ ہم دیں یا نہ دیں، دیں تو کسے دیں، دیں تو کتنا دیں، دیں تو کب دیں، کیوں دیں، کہاں دیں، وہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کیا ہے؟ خرچ کرنے میں 3 آداب ہیں، اس کے خرچ کرنے کے 3 آداب ہیں۔ ایک عام مسلمانوں کا طریقہ ہے، عام لوگوں کا، وہ یہ ہے کہ حساب لگائیں اور جتنی زکات نکلے صرف وہ زکات دے دیں، بس۔ تو وہ سارا سال اپنے اسی زکات کے حساب کے چکر میں رہتے ہیں، اس چکر میں کہ کہیں زکات سے زیادہ نہ دے دیا جائے، جتنی زکات بنتی ہے بس اتنا ہی دیا جائے، اس سے زیادہ کہیں نہ دیا جائے۔ یہ عام لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور خاص لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ خاص لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے وہ رکھ لیں، جتنی ضرورت ہے وہ رکھ لیں، باقی سارا اپنا گرفت ہے۔ اور مقربین کا طریقہ کیا ہے؟ صدیق اکبر کی سنت کیا ہے؟ حضور کے صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اپنی ضرورت بھی دوسرے مسلمان بھائیوں کو قربان کر دو، جو اپنے لیے رکھا ہے اسے بھی دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمارے کافلا نصیب ہے، اپنی ہمت ہے، جتنا اللہ تعالیٰ جس کو توفیق ہمت عطا کرے گا اس کے مطابق خدمت کرے گا۔ تو اب اس صورت حال میں جو اس وقت ہمیں درپیش ہے، اب اس موضوع پر میں بات کرتا وہ موضوع ہی اور تھا کہ یہ آفات اور یہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں؟ کبھی ڈینگی کی صورت میں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی دہشت گردی کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی فاسق و فاجر حکمرانوں کی صورت میں، کبھی بے راہرو عوام کی صورت میں، کسی ہر طرح سے یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی، جو کرتے ہو تمہارے سامنے۔ اب تو کہہ سکتا ہے جناب میں تو نہیں کرتا، تو کہہ سکتا ہے میں تو نہیں کرتا نا، اس کا کام صرف یہ نہیں کہ اپنے آپ کو روک کر رکھے، دوسروں کو بھی تو روک کر رکھے نا، اس کے گھر میں اس کے بیوی بچے، اس کے اخیش اقارب وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری اس کے اوپر ہے کہ وہ ان کا بھی خیال رکھے اور ان کا بھی دھیان رکھے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتا ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی، کہ میں نے مسلمان بھائی رکھا کہا ہے، ورنہ جو میں نے گفتگو کی ہے اس میں دائرہ مسلمان تک نہیں، اس مصیبت میں مبتلا اگر کوئی عیسائی ہے، اگر کوئی بد مذہب ہے، تو اس لحاظ سے ہمارے تعاون کا وہ حقدار ہے کہ اللہ نے اس کو انسان بنایا ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ وہاں تو ہزاروں کی تعداد میں جانور بہ گئے ہیں، بھائی زمیندار آدمی کا تو سرمایہ جانور ہے، فصل ہے، اور اس کے پاس ہے کیا؟ ویل تو اس کے پاس ہے نہیں، کارخانہ تو اس کے پاس ہے نہیں، دکان تو اسٹور اور ویل ہاؤس تو اس کا نہیں ہے، اس کا سرمایہ تو وہی ہے، تو سارے کا سارا طے کیا ہے؟ اللہ اکبر، قدرت کی شان دیکھیں کہ پانی میں گرے ہوئے ہیں لیکن پانی کے لیے ترس رہے ہیں، پانی میں گرے ہوئے ہیں لیکن پینے کے لیے صاف پانی کو ترس رہے ہیں۔ تو آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرور مدد کریں، جس حیثیت سے بھی کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اس جگہ کا اس منصب کا بھی تقاضا ہے کہ میں اوپن رکھوں اس بات کو، کسی تنظیم کو، کسی جماعت کو، کسی فرد کو، کسی کو پروموٹ کرنا میرا مقصود نہیں، اس لیے کہ یہاں آنے والا ہر سلسلے سے، ہر طبقے سے
نے ساتھ فرمایا کہ جب کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، آبرو ریزی ہو رہی ہو، حج کی عزت ہو رہی ہو، اور اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو، ایسی صورت حال میں جو اس کی مدد کرے گا، جو اس کی مدد کرے گا، اللہ اس وقت میں اس کی مدد کرے گا جب اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو گویا ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ اپنے بھلائی کے لیے ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ آج اس مصیبت کی گھڑی میں ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں، جس انداز کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ضرور کرنی چاہیے، دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پیارے وطن ان کے پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال دے۔ اور یہ مشکلوں کا ایک ایسا چین ہے، سلسلہ ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتا۔ ایک عذاب ابھی ٹلتا نہیں ہے کہ دوسرا آ جاتا ہے، وہ ابھی نکلتا نہیں ہے، اس کے بعد ایک اگلا قدم جما دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے۔ اور یہ بارش اب جو ہوئی ہے اس سلسلے میں ذرا آپ کی توجہ کے لیے حسب معمول، حسب عادت نہیں پھر سر اٹھا رہا ہے، اگرچہ چند کیسے ابھی تک سامنے آئے ہیں، لیکن اس بارش کے پانی میں جو ہدایات آپ سنتے رہتے ہیں وہ اتنی ساری بتانے کی نہ میری ضرورت ہے نہ میں اس کو مناسب سمجھتا ہوں، لیکن اتنی بات ضرور ہے، وہ کہتا ہے کہ پانی کھو نہ دو، صفائی رکھو اپنے گھر کی، محلے کی، چھتوں کی، جہاں جہاں پانی رک سکتا ہے اس کو تبدیل کریں، اس کو ہٹا دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس موسمی مرض سے جیسے یہ کنٹرول میں ہے اور اس انداز کے ساتھ انسان قبل باقی اس جگہ پر اس کا حملہ ہوا، اللہ نے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ بلکہ پاکستان کو اور پاکستان میں رہنے والوں سے محفوظ رکھے، اور نبی پاک علیہ السلام کی اسوہ کے مطابق انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی خدمت تو سب سے اعلیٰ ہے، لیکن اس سے اوپر آ کر انسانیت کی خدمت کی